بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل ویورز۔ میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ سردیاں جو ہیں ان کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ رات کا ٹمپریچر جو ہے وہ کافی حد تک پہلے سے ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو وقت سے پہلے آنے والے وقت کی تیاری کر لے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بکریوں کو سردیوں میں بہت سے مسائل آتے ہیں۔ بیماریوں کا زیادہ اٹیک بھی سردی کے موسم میں ہوتا ہے، اور موسٹلی جانور جو ہیں وہ سردی میں بیماری کا شکار ہو کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور یہ حالت جو ہے یہ فارمرز کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی ہے اور مایوس کن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی سے آپ اپنے جانوروں کی پریپریشن کریں سردی کے حوالے سے، یعنی ان کی خوراک کو تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیں۔ ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے بکریاں رکھی ہیں وہ خوراک کا خیال رکھتے ہیں، لیکن میرا بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جیسا ہم کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا بہتر کر دیں، تھوڑا سا بیٹر کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب ہمارے جانور فزیکلی ان کی کنڈیشن بہتر ہوگی، بیٹر ہوگی، ان کے اندر امیونٹی زیادہ ہوگی، یعنی جب وہ جسمانی طور پر فزیکلی صحت مند ہوں گے تو ان کے اندر بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے اوپر بیماریوں کا کم اٹیک ہوتا ہے، یا پھر اگر اٹیک ہوتا ہے تو ان کے اندر بیئرنگ کیپیسٹی یعنی قوت برداشت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو فیل بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے، کوئی چھوٹی سی بیماری بھی آئے، کوئی سر درد بخار بھی ہو، تو وہ بالکل اس کو برداشت کرنے کے ایبل نہیں ہوتے، ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہی صورتحال جانوروں کے اندر بھی ہے کہ اگر ہمارے جانوروں کی بیئرنگ کیپیسٹی، بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت، برداشت کی طاقت زیادہ ہوگی تو وہ سروائیو زیادہ کریں گے، بیماریوں کے خلاف زیادہ اچھے طریقے سے لڑیں گے، اور نتیجہ تن جو ہے وہ بیمار کم ہوں گے۔ اگر کوئی بیماری آتی بھی ہے تو وہ جلدی اس سے صحت یاب ہو جائیں۔ تو ہمارے کرنے والے کچھ کام ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر اکتوبر کے اندر جو ہے ہم نے اپنے جانوروں کو اس ایبل بنا لینا ہے کہ آنے والا وقت جب ٹمپریچر لو ہوگا، سردی کی شدت بڑھے گی، تو ہمارے جانور جو ہیں ان کے اندر اتنی امیونٹی ہو کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ بکری جو ہے ویسے بھی سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کم ہے، یہ گرمی کو برداشت کر لیتی ہے، سردی کو برداشت کرنے کی جو اس کی ایبلٹی ہے وہ تھوڑی ہے، وہ کم ہے، یعنی یہ سردی کو زیادہ مناتی ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی چارہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ مہنگے چاروں کے پیچھے مت بھاگیں، جو اویلیبل ہے وہ پیٹ بھر چارہ اپنے جانوروں کو دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اب دانا شروع کر دیں۔ میں بازاری ونڈوں کے حق میں نہیں ہوں، کوئی بھی آپ بازاری ونڈے پرچیز نہ کریں، اس بندے سے لیں جو خود پریپیئر کرتا ہے، جس کے اوپر آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، یا پھر خود اپنا تیار کر لیں۔ دانا جو ہے آپ اس کو پیلٹ شیپ میں یعنی ونڈے کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے دلیے کی شکل میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میں ویسے زیادہ تر دلیے کی شکل میں جانوروں کو استعمال کرواتا ہوں، اور ابھی میں نے اپنے جانوروں کو سٹارٹ کروا دیا ہے، کیونکہ میں نے ان کی پریپریشن کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ بھی پریپیئر کریں۔ آپ یہ کریں کہ گندم جو ہے وہ معقول قیمت میں اویلیبل ہے، گندم لیں، مکئی لیں، چوکر لیں، چنا لیں، اور چنے کا چھلکا لیں۔ یہ 4 سے 5 چیزیں آپ ان کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آپ اس میں سے اسکپ کرنا چاہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ملا کے ان کو دے رہا ہوں، گندم ہے، مکئی ہے، چنا ہے، چنے کا چھلکا ہے، اور چوکر ہے۔ اور چوکر میری پہلے میں استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ ایک تو اس میں ہم جو آئل میں جانوروں کو اب دے رہا ہوں تو وہ بھی اچھے طریقے سے ڈیزالو ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، جانور اس کو اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کی تھوڑی سی مقدار ایڈ کرنے سے جانوروں کا نظام انہضام بھی بہتر ہو جاتا ہے، خوراک جسم کو لگتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم دوست احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کو خوراک تو دے رہے ہیں لیکن وہ ان کے جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہی، اثر نہیں دکھا رہی۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ جزو بدن نہیں بن رہی ہوتی۔
وہ اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو چوکر مدد کرتا ہے نظام انہضام کی، تو لہٰذا یہ آپ ایڈ کریں۔ اور فی جانور جو ہے، بڑا جانور آپ کا جو ہے، اس کو یہ کم سے کم بھی 400 گرام ڈیلی دیں، اور دینے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ 200 گرام ایک ٹائم اور 200 گرام دوسرے ٹائم۔ جتنی خوراک آپ ریگولر اور تھوڑی تھوڑی کر کے دیں گے اتنی زیادہ وہ اثر رکھتی۔ آپ اگر یکدم تیز خوراک دیں گے، ایک ہی وقت میں کہیں کہ میرا جانور جو ہے وہ ساری خوراک یہ کھا لے، وہ جانور کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور اتنے زیادہ نیوٹرینٹس بھی وہ جانور کو نہیں دے پاتی جتنی آپ تھوڑی مقدار میں اگر خوراک دیں وہ دے پاتی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کام آپ اپنے جانوروں کے ساتھ کریں۔ دوسرا جو ہے، آپ ان کی جو امیون پاور ہے اندر، اس کو بوسٹ کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس ونڈے کے اندر، یعنی وہ دلیا نہیں آپ نے کروانا، یہ چیزیں تو دلیا کروا لینی ہے، سورج مکھی کے جو بیج ہیں وہ فی جانور کے حساب سے ہاتھ سے ایک مٹھی اٹھائیں، اس میں ڈال دیں، وہ آپ اپنے جانوروں کو کھلائیں۔ اس سے آپ کے جانور جو ہیں ان کی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی، انشاءاللہ تعالی بیماریاں آپ کے جانوروں کے قریب نہیں آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ 8 دن کے بعد، میں نے یہ کہوا سٹارٹ کر دی ہے، آپ بھی یہ کر دیں، ایک دفعہ دینا ہے، یعنی مہینے میں 4 دفعہ، یہ اکتوبر کے مہینے میں 4 دفعہ، اور اس میں آپ نے فی جانور کے حساب سے صرف 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ ہالوں یا حالیہ اور دار چینی کا پاؤڈر کروا لیں، 1 چمچ وہ، اور اسی طریقہ کار سے چمچ کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ جو ہے وہ کلونجی کا۔ یہ 4 چیزیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، حالیہ یا ہالوں جسے ہم کہتے ہیں، اجوائن، دار چینی اور کلونجی، یہ آپ پانی میں 1 پاؤ ایک جانور کے لیے پانی انف ہے جی، میں سارے جانوروں کے لیے اکٹھا بناتا ہوں، تو وہ آپ جو ہے، ابھی میں نے 1 دفعہ دی ہے جی، تو آپ جو ہے یہ تیار کریں جانور کے حساب سے، اس میں تھوڑا سا گڑ ڈالیں، ½ پیس، جو جس طرح کے پیس گڑ کے ہوتے ہیں وہ جانور کے حساب سے ڈال کے ہفتے کے بعد وہ بھی جانور کو پلائیں۔ اور پلانا آپ نے یہ رات کے ٹائم ہے، خوراک کی ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے اور اس کے بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں۔ رات کو چونکہ بعد میں ٹمپریچر لو ہوتا ہے تو اس ٹائم میں یہ جانور کو کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ دوپہر کے ٹائم میں دے دیں تو دوپہر کے ٹائم میں دھوپ ہوتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہفتے کے بعد آپ رات کو اس کا استعمال کریں۔ یہ کہوا اچھے طریقے سے پکا کے اس کو رکھ لیں، جب یہ پینے کے ایبل ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے تو جانوروں کے آگے رکھیں، جانور خود پی لیتے ہیں۔ تو یہ پروٹوکولز میں اپنے جانوروں کو دے رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے ابھی سے اپنے جانوروں کو پریپیئر کر لیں سردی کے حوالے سے، تاکہ یہ آنے والے وقت میں اچھے نتائج ہمیں دے سکیں اور کسی قسم کی بیماری کا شکار نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔